سب سے پہلے جب مریض کسی سے ذکر کرتا ہے کہ اس طرح کی مجھے پریشانی، انزائٹی یا فوبیا ہو رہا ہوتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں وہ چھوڑیں یہ وہم ہے۔ پھر وہ بات کرتا ہے تو اس کو یہی لفظ سننے کو ملتا ہے۔ یہ عام لفظ ہے جو بہت زیادہ رپیٹ کیا جاتا ہے، لیکن یہ ایک بیماری ہے۔ اس میں سارا آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں ڈاکٹر آئیں گے، اس میں حکیم آئیں گے، اس میں ہومیوپیتھک آئیں گے، اور کس طرح میں نے دھکے کھائے، اور آپ سوچیں گے کتنا طویل عرصہ تھا، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دی۔ یہ ویڈیو کا مقصد ہی یہ ہے کہ اگر کوئی ڈسہارڈ ہو رہا ہے تو اس کو ڈسہارڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہیں نا، وہ انشاءاللہ ضرور شفا دیں گے، اور ہمیں کبھی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا۔ تو اس لیے میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ لوگوں کو، اب تو خیر بہت اویئرنیس ہو گئی ہے، سائیکیٹرسٹ کا سب کو پتہ چل گیا ہے۔ پہلے ہوتا تھا کوئی سائیکیٹرسٹ کا نام لیتا تھا، کہتے ہو یہ تو پاگل ہو گیا، یہ پاگل ہو گیا، یہ اب پاگل خانے جائے گا۔ پھر اس میں یہ بھی ذکر کروں گا، جو میں ڈاکٹر کے پاس جاتا تھا، کس قسم کے مریض میں ملتا تھا، میں بات کرتا تھا، مجھے مطلب گفتگو میں کر لیتا تھا لوگوں سے کہ یہ کیوں آئے ہیں، یا ان کا جو رجسٹرار ہوتا تھا۔ پرائیویٹلی میں نے دکھایا، میں کبھی ہاسپٹل وغیرہ میں نہیں گیا، تو وہ بتا دیتے تھے کہ میں کہتا یار اتنا یہ ماشاءاللہ ہینڈسم ہے، یا یہ خاتون اتنی ماشاءاللہ مطلب ویل ڈریس ہے، گولڈ شولڈ پہنا ہوا ہے، کیا پرابلم ہے ان کو؟ تو وہ پھر آرام سے کہتے ہیں ان کو اس طرح ڈپریشن ہے، یہ وہ۔ تو ڈاکٹرس جو ہیں وہ ہیلپ کرتے ہیں۔ اگر کسی کو زیادہ مسئلہ ہے تو بالکل جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس۔ تو پھر اس کے بعد میں حکیم کے پاس گیا، وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ تھوڑا سا میں نے ہومیوپیتھک کی دوا میڈیسن کھائی، لیکن مجھے کوئی میڈیسن سے میں بس وقتی فائدہ ہوتا تھا۔ میڈیسن کا مقصد جو تھا نا وہ یہی تھا، بس کھا لو۔ دن کی جو میڈیسن ہوتی تھی، میں نام نہیں لوں گا میڈیسن کا، اب تو وہ دو کو میرا خیال ہے اس میں سے بند ہو گئی ہیں میڈیسن، اور باقی ابھی میرا خیال ہے ہیں اویلیبل مارکیٹ میں، تو وہ میں نام لے ہی نہیں سکتا۔ تو جس نے جو بھی میڈیسن لینی ہے ڈاکٹر تجویز کریں گے، ان کے مشورے سے وہ استعمال کریں۔ اور اس کے 3 مرحلے ہوں گے۔ پہلے یہ کیسے، مطلب کس ایج میں آئی، اور پھر وقت گزرتا گیا، پھر آگے کتنا بڑھا، پھر کتنا زور پڑا، پھر کتنی بیماری نے شدت پکڑی، اور پھر میں ڈاکٹر کے پاس گیا۔ پھر میں نے ایک طویل عرصہ میڈیسن کھائیں۔ یہ میں نے دانت اپنے ڈینٹسٹ کو پیسے دے کے ریموو کروائے، اور یہ کیسے چلے گئے یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلی اور بڑی بات جو ہے نا، آپ نے نا امید نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ سے کبھی نا امید نہیں ہونا۔ میرے میں یہی خوبی تھی کہ میں امید لگائے رکھتا تھا اللہ سے۔ شروع سے میں نماز پڑھتا تھا، اور نماز پڑھنی چاہیے، سب کو پڑھنی چاہیے۔ تو اس طرح جو ہے نا، مارننگ میں اپنا پنسورا پڑھتا تھا، اور اس کے بغیر میں گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ سورہ یاسین میں پڑھتا تھا۔ پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون لوگ مجھے ملتے رہے، کنہوں نے میرا مذاق اڑایا، کنہوں نے میری ہیلپ کی۔ بچپن سے الحمدللہ میرے دوست بہت اچھے ملے، مجھے بہت اچھے ملے دوست، اور وہ کسی غلط ایکٹیویٹیز میں نہیں مبتلا تھے، اس طرح میں بھی بچا رہا۔ تو سادہ اور سمپل سی زندگی میری گزر رہی تھی کہ یہ مسئلہ پڑ گیا، جو کہ ایسا مسئلہ ہے، نہ انسان جی رہا ہوتا ہے نہ مر رہا ہوتا ہے۔ ایک ڈیزیز ہوتی ہے نا، اس کا پتہ ہوتا ہے بھی یہ پرابلم ہے اس کو، اور پھر اس کا علاج ہو رہا ہوتا ہے، آدمی موو کر رہا ہوتا ہے، جا بھی رہا ہوتا ہے، آ بھی رہا ہوتا ہے،
سارے کام کر رہا ہوتا ہے، میڈیسن بھی کھا رہا ہوتا ہے، لیکن یہ ڈپریشن، انزائٹی اور فوبیا ایسی بیماری ہے کہ انسان کسی کو بتائے نہ کہ مجھے یہ پریشان کرتے ہیں، یہ تو ٹھیک ٹھاک قسم کا بندہ ہے، یہ تو کام چور ہے، یا کسی خاتون کے بارے میں ہو وہ اس کو کہہ دیں گے یہ کام نہیں کرنا چاہتی، ہمیں پریشان کر رہی ہے۔ نہیں، یہ پراپر بیماری ہے، اس کو بیماری کچھ سالوں پہلے سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ اب تو بہت اویئرنیس ہو گئی ہے، لوگ جو ہیں وہ سائیکائٹرسٹ کے نام سے واقف ہیں، میڈیسن سے واقف ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ اگر کسی کو ہو جائے سمٹمز تو وہ ان سے رجوع بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ انسان ہوتا صحت مند ہے، لیکن جب وہ اس کی حرکات دیکھی جاتی ہیں نا، اس کی باتیں سنی جاتی ہیں، تو کوئی اس کو بیمار ہی نہیں سمجھتا۔